ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ وہ چلے گی، تو جس پیریڈ کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی بیسٹ چوائس تھی، بلا شبہ وہی بیسٹ چوائس تھی اس وقت، اسی کو ہونا چاہیے تھا جس نے وہ سارے معاملات کو دیکھا بلا شبہ۔ اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا، فتنوں کا دور ہے، خوارج کا فتنہ ہے اور اس کے علاوہ بے شمار فتنے ہیں، ملک گیری کا آرزویں اور تمنائیں رکھنے والے جو ہیں ان کے فتنے ہیں، اور آپ نے بیک وقت ہر محاذ کے اوپر، اچھا یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ جیسے خلیفہ اول کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے تھے، اچھا وہ بگننگ تھی فتنوں کی نا، ان کا لیول کچھ اور طرح کا تھا، لیکن یہ جو تھا یہ اب فتنے چونکہ ریاست بہت زیادہ پھیل چکی تھی، فتنوں کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے تھے، جی ہاں بالکل ایسے ہی، اب وہ کہاں گئے؟ بالکل ایسے ہی اب تو وہ ہستیاں نہیں اور اس کی نوعیت بدل گئی تھی، نوعیت بدل گئی تھی نا ان فتنوں کی، بلا شبہ۔ تو آپ نے جس کمال دانش مندی سے اور حکمت سے ان کو ڈیل کیا ہے، یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا میں سبب عرض کرتا ہوں، آپ نے جو پہلا خطبہ خلافت دیا ہے، میں صرف اس کے پہلے جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا فیض جو ہے اور یہ سارا وین ملا کہاں سے؟ آپ نے چونکہ آپ باب و مدینۃ العلم تھے نا، باب و مدینۃ العلم تھے، تو آپ ہمیشہ چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے سمندر کوزے میں بند کرتے تھے۔ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی ایھا الناس ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا، ماشاءاللہ، بے شک اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس میں مکمل گائیڈنس موجود ہے، ہدایت موجود ہے، بین فیہ الخیر والشر، اسی کتاب میں مالک کونین نے خیر کا ذکر بھی کر دیا ہے، شر کا ذکر بھی کر دیا ہے، میرا اور تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ فخذوا الخیر ودعوا الشر، خیر کو تھام لینا ہے، شر کو چھوڑ دینا ہے، بس اسی بات پہ آپ نے قائم رہتے ہوئے۔ اچھا وہ خوارج کا جو فتنہ تھا وہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ تھا کہ ہر بات کے اوپر وہ دلیل قرآن سے دیتے تھے، اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی قرآن سے کرتے تھے۔ آپ نے کیا ایک خوبصورت جملہ کہا جس نے اس پوری تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی، کمر توڑ کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا یہ بدبخت کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ حق بولتے ہیں لیکن آگے اس کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ باطل طریقے سے کرتے ہیں، یعنی دلیل حق اور نتیجہ باطل نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو نا بڑوں کا کلام بڑا ہی ہوتا ہے کہ دلیل حق دیتے ہیں اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ باطل نکالتے ہیں، اپنی خواہشات پر مبنی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی خلافت راشدہ میں جہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں، وہاں دوسری طرف آپ نے عدل و انصاف کو بھی کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا، کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا۔ مطلب آپ کو پوری خلافت راشدہ میں یہ ماڈل کہیں پہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ اپنے اپنے دور کی ترجیحات تھیں، اپنی اپنی شخصیات کی ترجیحات تھیں، تو آپ ہمیشہ گاہے بگاہے بیت المال کا وزٹ کرتے، بہت اہم، اور بیت المال میں جتنی چیزیں ہوتی ساری حقداروں میں تقسیم کر دیتے، پھر جھاڑو منگواتے، بیت المال میں جھاڑو دیتے، اور جھاڑو دینے کے بعد پھر وہاں پہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جھاڑو بھی دلواتے ہیں پھر نفل بھی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کہا میں اس بیت المال کو گواہ بناتا ہوں کہ قیامت والے دن یہ گواہی دے کہ علی نے مسلمانوں کا کوئی ایک درہم بھی ان پہ خرچ کیے بغیر یہاں نہیں رہنے دیا تھا، اور سارا ان میں تقسیم کر دیا۔ اعظم نوری صاحب، یہ جو سنت علوی ہے، جی ہاں، یہ تمام سلاسل طریقت میں رائج ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اب سارے سلاسل طریقت کو یاد کروانی چاہیے، اور اب اس کے الٹ ہو گیا ہے، اب الٹ ہو، جیسے علامہ نے کہا نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جب تک عقاب تھے تو سنت علوی جاری تھی، اب الا ماشاء اللہ زاغوں کے تصرف میں آیا ہے تو وہ ریورس ہو گیا۔ یہ بہت پہلے ہو گیا تھا، سعدی فرما گئے ہیں کہ ترک دنیا بے مردم آموزند، اللہ اکبر، دنیا کا ترک کر دینا دوسروں کو سکھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی، خیشتن سیم و غلہ اندوزہ، واہ 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 واہ، خود سونا چاندی
اور اجناس جمع کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی وہ ہے. جھاڑو جو پھیرا جاتا تھا خواجہ نظام الدین کی درگاہ میں پھیرا جاتا تھا, بابا فرید کے یہاں پھیرا جاتا تھا, بغداد میں پھیرا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ عدل و انصاف کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اصفہان میں وہاں سے کچھ مال غنیمت آتا ہے اور آپ نے وہ 7 بڑی بڑی کمیونٹیز میں تقسیم کرنا ہے. اچھا اس کے 7 حصے برابر برابر بنائے جاتے ہیں, تو اچانک وہ لانے والا کہتا ہے کہ حضور یہ اس کے اندر سے ایک روٹی بھی نکلی ہے. اب ایک طرف سونا چاندی وہ ساری چیزیں ہیں اور ایک طرف ایک روٹی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں کرو اس کے بھی 7 حصے کرو, اس کے بھی 7 حصے کرو. کیا احتیاط ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اس کو کہتے ہیں. 7 حصے کروائے ہیں اور وہ ایک ایک اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے. اچھا میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ ان کے خلافت راشدہ کی بات سناتا ہوں. آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس دور کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی جی اس کا آپ نے ان کو ہیڈ بنایا ہوا تھا, اور وہ پوری ریاست میں وزٹ کرتے تھے اور جہاں وہاں پہ جا کے وہ چیک کرتے تھے کہ مختلف گورنر مختلف آفیسر جو ہیں وہ معاملات کو کیسے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کا جو افسر ہے نا, اس نے گورنر نے اس نے بیت المال سے پیسے لیے اور اس کے 500 غلام اور کنیزیں خرید کے انہیں آزاد کر دیا ہے. پیسے بیت المال سے لیے اور خرید کے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا ہے. آپ نے فرمایا فوراً طلب کیا, فرمایا اس کو لے کے آؤ. اچھا اس کو لے کے آؤ. وہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کا حق جو ہے وہ نکال کے اپنی ذاتی خواہش کے مطابق خرچ کرنے والا. بے شک شورا سے اس نے اجازت لی, لوگوں سے اس نے اس کی اجازت لی. اچھا جب اس کو خبر پہنچی نا کہ مولائے کائنات نے طلب کیا ہے, تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا جی کہ کئی حکمران تو کسی شے کا حساب پوچھتے ہی نہیں ہیں, یہ دانے دانے کا حساب پوچھتے ہیں اور یہ ایک ایک چیز کا حساب پوچھتے ہیں. تو وہ روپوش ہو گیا, روپوش ہو گیا. تو آپ نے مسکرا کے کہا, آپ نے فرمایا فعل فعل السید وفر فرار العبد. کمال ہے. انہوں نے کہا کہ ظالم نے کام تو سرداروں والا کیا تھا لیکن اینڈ پہ بھاگا غلاموں کی طرح. آ جاتا اور مجھے جسٹیفائی کرتا تو میں نے کیا کہنا تھا, تھوڑی سی سزا پنشمنٹ دے کے واپس اس کو بھیج دینا تھا. یہ ہے مولا کائنات کی خلافت. سبحان اللہ.